السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 109، سبق نمبر 6۔ آج ہم آپ کو اس سبق میں بتانے جا رہے ہیں کہ کھاد اصل کیا ہے اور اس سے کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ کھاد نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے کھاد کیا ہے؟ کھاد تم جانتے ہو کھاد کس کو کہتے ہیں؟ تم جانتے ہو کھاد کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، کھاد پودے کی غذا ہے۔ کھاد پودے کی غذا ہے جس کو جڑیں زمین سے لیتی ہیں، جس کو جڑیں زمین سے لیتی ہیں۔ یہ بتاؤ کھاد جو پودے کو زمین سے ملتی ہے، یہ بتاؤ کھاد جو پودے کو زمین سے ملتی ہے تو کس حالت میں پودے کو اس کی کھاد زمین سے اسی حالت میں مل سکتی ہے؟ پودے کو اس کی کھاد زمین سے اسی حالت میں مل سکتی ہے جب کہ وہ پانی میں گھلی ہوئی ہو، جب کہ وہ پانی میں گھلی ہوئی ہو۔ فرض کرو زمین بالکل خشک ہو جائے، تری نام کو نہ رہے۔ فرض کرو زمین بالکل خشک ہو جائے، تری نام کو نہ رہے تو پودے کی کیا کیفیت ہو؟ تو پودے کی کیا کیفیت ہو؟ پھر تو سب پودے سوکھ ساکھ کر مر جائیں، پھر تو سب پودے سوکھ ساکھ کر مر جائیں۔ بس پانی کیا ہے؟ گویا پودوں کی کھاد ہوتی ہے۔ بس پانی کیا ہے؟ گویا پودوں کی کھاد ہوتی ہے۔ کیا سب زمینوں میں پودے کی کھاد ہوتی ہے؟ کیا سب زمینوں میں پودے کی کھاد ہوتی ہے؟ پودے کی کھاد ہوتی ہے؟ بے شک اچھی زمینوں میں تو ضرور ہوتی ہے، بے شک اچھی زمینوں میں تو ضرور ہوتی ہے۔ ان کو قابل زراعت یا کہتار زمین کہتے ہیں، یا کہتار زمینیں کہتے ہیں، زمینیں کہتے ہیں۔ لیکن بعض میں نہیں بھی ہوتی، لیکن بعض میں نہیں بھی ہوتی۔ ان کو ناقابل زراعت یا اوسر زمینیں کہتے ہیں، یا اوسر زمینیں کہتے ہیں۔ زمین میں کھاد کہاں سے آتی ہے؟ زمین میں کھاد کہاں سے آتی ہے؟ مرے ہوئے پودوں سے، ان کے حصوں سے، جیسے پتیاں ہیں، جانوروں کے گوبر اور مینگنی سے، مرے ہوئے جانوروں کے سڑنے گلنے سے کھاد زمین میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ مرے ہوئے پودوں سے، ان کے حصوں سے، جیسے پتیاں ہیں، جانوروں کے گوبر اور مینگنی سے، مرے ہوئے جانوروں کے سڑنے گلنے سے کھاد زمین میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ زمین میں گڈھے کھودتے ہیں، پھر نباتی اور حیوانی چیزیں ان میں بھر کر بند کر دیتے ہیں، پھر نباتی اور حیوانی چیزیں ان میں بھر کر بند کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں سڑ گل کر آخرکار کھاد بن جاتی ہیں۔ اس کھاد کو ہم کھیتوں میں دیتے ہیں، اس کھاد کو ہم کھیتوں میں دیتے ہیں۔ کھیتوں میں کھاد کو برابر پھیلاتے، پھر ہل سے جوت کر مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ کھیتوں میں کھاد کو برابر پھیلاتے،
پھر ہل سے جوت کر مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا سبق اور یہ اردو زبان کی تیسری کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ دوستو کل سے انشاءاللہ ہم آپ کو اردو زبان کی چوتھی کتاب پڑھانا شروع کریں گے۔ دوستو ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور لگے رہیں۔ کوئی بات سمجھنی ہو تو آپ بات ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔